عباس جب شمر کے سامنے آئے تو شمر نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ ایک تعارف کا انداز ہوتا ہے، تجاہل عارفانہ جسے کہیں، یا حکایت سے اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے جو فصاحت و بلاغت آپ کے گھر کی بات تھی، آپ نے اپنے انداز میں تعارف کرایا، تو جب وہ عاجز آ گیا نا، شمر سنتا رہا، تو اس نے کہا اس کو میر انیس کے 2 شعروں میں پیش کروں گا، ایک مکالمہ ہے، آپ ذرا ذوق سے سنیں گے تو اس سے درس بھی ملتا ہے ہمیں، اصل میں درس ہے، لیکن یہ چونکہ بارگاہ درد و گداز ہے تو میں اس حوالے سے وہ درد کی باتیں بھی کر رہا ہوں۔ صرف یہاں مولویت نہیں چلے گی بلکہ درد کے تحت مولویت کو کر کے چلاؤں گا۔ تو شمر نے کہا، میر انیس کہتے ہیں کہ جب وہ سن چکا باتیں عباس کی تو اس نے کہا کہ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول۔ تب شمر نے کہا، جب عباس باتیں بیان کر چکے، تعارف کرا چکے، تو اس نے کہا کہ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، طاعت ہونے۔ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت ہونے تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول۔ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ہم بھی صلح نہیں کریں گے۔ بیعت ہونے تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول۔ سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، ارے گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، ارے کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام۔ تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید گجا اور گجا امام۔ تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید گجا اور گجا امام۔ دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔